اس کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ آج کی رات تیری سلطنت میں فلاں فلاں کوالٹیز کا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے قسم کھائی کہ وہ آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دے گا۔ پھر جب یہ بچہ پیدا ہوا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر شیر کے پنجرے میں ڈال دیا۔ شیر اور شیرنی اس کے تلوے چاٹتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی معلوماتی اور انٹرسٹنگ سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیژن میں آپ سب کو ویلکم۔ ناظرین، قاضی کرتے ہیں فیصلے، یہ تو بڑی عام سی بات ہے، نارمل سی بات ہے، مگر ایک ایسا فیصلہ آج ہم سنیں گے، تاریخی فیصلہ جو ایک بچے نے کیا تھا دو قاضیوں کے لیے۔ کیا تھا وہ فیصلہ اور کون تھا وہ ذہین بچہ؟ اس ذہین بچے کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے۔ اس بچے کا بچپن عام بچوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس علاقے میں اس کی ولادت ہوئی تھی اس کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ آج کی رات تیری سلطنت میں فلاں فلاں کوالٹیز کا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے قسم کھائی کہ وہ آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دے گا۔ پھر جب یہ بچہ پیدا ہوا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر شیر کے پنجرے میں ڈال دیا، لیکن قدرت الہی سے شیروں نے اس بچے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ شیر اور شیرنی اس کے تلوے چاٹتے رہے۔ جب اس کی والدہ گھبرائی ہوئی پنجرے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ شیر اور شیرنی میرے بیٹے کے تلوے چاٹ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر وہ مطمئن اور پرسکون ہو گئی۔ اس غیر معمولی بچے کا وہ کون سا ڈیسیژن تھا جس کا شمار تاریخی فیصلوں میں ہوتا ہے؟ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب یہ بچہ چھوٹا تھا تو اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس دو قاضی تھے جو اس کے بہت ہی قریبی بندے تھے۔ بادشاہ ہر فیصلہ ان دونوں قاضی کے مشوروں کے بعد ہی کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک خوبصورت، حسین و جمیل اور روبدار خاتون آتی تھی جو اسے نصیحتیں کیا کرتی اور اچھی باتیں سکھایا کرتی تھیں۔ جب بھی وہ خاتون اس بادشاہ کے پاس آتی تو وہ دونوں قاضی بڑے غور سے اسے دیکھا کرتے۔ کچھ وقت گزرا تو ان دونوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ اسے اندر ہی اندر سے دل و جان سے چاہنے لگے ہیں اور اس خاتون کی شدید محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ موقع پا کر ان دونوں نے اس خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار بھی کر دیا اور اس بات پر یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ دونوں اس سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں، مگر اس پاکیزہ خاتون نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے طرح طرح سے اسے بہلا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دھوکے میں پھنسانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت میں ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی تو انہوں نے جھنجھلا کر بادشاہ کے سامنے یہ شکایت کر دی کہ یہ جو عورت آ کر آپ کو نصیحتیں کیا کرتی ہے، اس نے بدکاری جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اس خاتون کی شرافت اور عظمت کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی گواہی پانے کے بعد مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس سے کہا کہ تم دونوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنگساری کا حکم دے دیا۔ ناظرین، سنگساری کہتے ہیں کسی کو سزا کے طور پر اس وقت تک پتھر مارتے رہنا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اسلامی سزاؤں میں سے یہ بھی ایک سزا ہے جو شادی شدہ انسان کو زنا کرنے کی صورت میں دی جاتی ہے۔ شہر میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن فلاں عورت کو سنگسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اگرچہ بادشاہ نے عورت کے لیے سنگساری کا حکم دے دیا تھا، مگر وہ اندر سے بڑا ڈسٹرب تھا۔ اس نے اپنے بھروسے مند وزیر سے پوچھا، کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنگسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کی، اب جب کہ شہر میں اس کی سنگساری کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ سنگساری کا فیصلہ آپ کے ہی قریبی 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے، تو پھر اس فیصلے پر عمل کرنے میں کون سی بات رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ تیسرے روز جب اس عورت کے سنگسار ہونے کا دن تھا، اس دن بادشاہ کا وہی بھروسے مند وزیر جب اپنے گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ بچوں میں وہ ذہین بچہ بھی موجود تھا۔ وہ وزیر وہیں کھڑا ہو کر ان بچوں کا کھیل دیکھنے لگا۔ اس خاص کوالٹیز والے بچے نے دوسرے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اے بچوں، آؤ میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں، اور ایک اور بچے سے کہا کہ تم ایک متقی اور نیک عورت بن جاؤ
اور باقی 2 لڑکوں سے کہا کہ تم قاضیوں کا رول پلے کرو، اور کہا کہ تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو۔ پھر خود ہی مٹی کا ڈھیر جمع کر کے اس پر وہ بچہ بیٹھ گیا اور ہاتھ میں لکڑی لی اور تلوار رکھ لی۔ اب انوائرمنٹ ایک عدالت کا بن گیا تھا۔ دونوں قاضی لڑکے اور لڑکا جو عورت کا رول پلے کر رہا تھا آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ذہین بچہ کہتا ہے کہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری جگہ پہ لے جاؤ، دوسرے جو بچے کھڑے تھے ان سے۔ بچہ پہلے قاضی سے، سچ سچ بتاؤ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا، کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں بدکاری کی گواہی دے رہا ہے؟ فرسٹ قاضی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے۔ ذہین بچہ کہتا ہے کب کیا ہے؟ ننا فرسٹ قاضی کہتا ہے اس دن۔ بچہ کہتا ہے کس مرد کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے؟ قاضی کہتا ہے فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ بچہ کہتا ہے کس جگہ پہ کیا ہے؟ وہ ننا قاضی کہتا ہے فلاں جگہ پہ کیا ہے۔ پھر بچہ کہتا ہے اس قاضی کو لے کر جاؤ، جو پہلا قاضی تھا اس کو لے کر جاؤ، اور دوسرا قاضی جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھڑا تھا اسے میرے پاس لے آؤ۔ بچے نے اس دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کیے جو پہلے قاضی سے کیے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے سے obviously ڈیفرنٹ تھے۔ بچے نے زور سے اللہ اکبر پکارا۔ بادشاہ کا وزیر جو یہ سارا منظر اور سارا ماحول دیکھ رہا تھا، اسے بادشاہ کی پریشانی دور کرنے کا ایک سلوشن مل گیا تھا، لہٰذا وہ وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے بچوں کے اس کھیل کے بارے میں بتایا بادشاہ کو۔ چنانچہ بادشاہ نے بچے ہی کی طرح دونوں قاضیوں کو بلایا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں اب یہ اعلان کروا دیا کہ قاضیوں کی سزا دیکھنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ پھر پورے مجمع کے ساتھ بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور اس پاکیزہ خاتون کو باعزت اس کے گھر بھیج دیا۔ ناظرین، کون تھا یہ ذہین بچہ؟ یہ بچہ تھا بنی اسرائیل کے جانب بھیجے جانے والے اللہ پاک کے نبی حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جنہوں نے اپنے بچپن ہی میں اپنے فیصلے سے ایک پاک باز، نیک اور ایک عزت دار خاتون کی جان کی حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فیصلے سے ہمیں بھی یہ لیسن سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، گواہوں اور ثبوتوں کا صحیح طرح جائزہ لینا چاہیے، تمام باریکیوں پہلوؤں پر نظر رکھنی چاہیے، ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہونے چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ، کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے۔ آپ سے کل انشاءاللہ ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔